الشاهدين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں ادیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مقدس رمضان شریف کا پہلا جمعہ شریف ہے سبحان اللہ۔ اور اس ماہ مقدس کا عشرۂ اول ہم نصف سے آگے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل و رحمت سے مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ ابابی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بنایا ہے، جو کچھ عطا فرمایا ہے، وہ سارے کا سارا ہی بڑا پر مقصد ہے اور بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر دن جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہر دن جو ہمیں نصیب ہوتا ہے زندگی میں، اللہ کی ایک خاص نعمت اور رحمت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندے کو اللہ کے ذکر کی توفیق ملے، سجدہ کرنے کی توفیق ملے، قرآن پڑھنے کی توفیق ملے، ذکر کرنے کا موقع ملے، ہر دن ہی اللہ کا عطا کردہ بڑی شان والا ہے۔ مگر دنوں کے اندر اللہ نے جمعے کو بہت زیادہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے اندر جمعہ شریف کو دنوں کا سردار اور سید کہا گیا ہے۔ ان الجمعۃ سید الایام کے الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بہت زیادہ عظمت اور شان کا حامل ہے۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جیسا کہ پہلا سبق جب ہم نے اس سال اپنا پڑھا تھا، اس میں بھی یہی کلمات تھے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور میں نے اس دن یہ گزارشن کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو قرآن مجید کے اندر آمنو سے خطاب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کی اذان ہو، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب جمعہ والے دن نماز کی اذان دے دی جائے، اذان کہہ دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، کوشش کرو پہنچو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا سادہ سا ترجمہ کہہ لیں یا وضاحت کہہ لیں، وہ یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جدو جمعے والے دیہڑے نماز واسطے اذان ہو جائے تو پھر سارے کم چھڑ کے اللہ تعالیٰ دے ذکر والا آ جاؤ۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ساتھ ہی فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، خرید و فروخت چھڑ دینا، جمعے واسطے، جمعے دی نماز واسطے آ جانا، اللہ پاک فرماندا اے تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی اس گل نوں سمجھ سکو۔ سبحان اللہ۔ یعنی تہاڈا تجارت، خرید و فروخت یا دیگر مصروفیات، بطور وضاحت ایک چیز موجود ہے، خرید و فروخت چھڑنا مطلب ہے کوئی بھی ایسی مصروفیت جیڑی جمعہ شریف تو معروم کرے، دور کرے، اللہ کریم دا حکم انہوں چھڑ دیو، چھڑ کے نماز وال آ جاؤ، جمعے دی نماز وال، اور اے تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی اس گل نوں جان سکو، سمجھ سکو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے ہمیں یہ بتا دیا کہ جمعہ شریف کی طرف آنا اللہ کو پسند ہے، جمعہ شریف کی طرف آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، رحمت ہے،
ان کنتم تعلمون، اگر تم جان سکتے ہو، اگر تمہیں خبر ہے، تو فرمایا کہ تم اس طرف آؤ۔ اور لفظ جمعہ خود ایک بڑا خوبصورت معنی دیتا ہے۔ جہاں بھی چند لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں اسے اجتماع کہا جاتا ہے۔ 10-12 لوگ بیٹھے ہوں، اس سے زیادہ بیٹھے ہوں، کسی کی فاتحہ کے لیے بیٹھے ہوں، کسی مشورے کے لیے بیٹھے ہوں، تو انہیں بھی اجتماع کہہ سکتے ہیں، جماعت کہہ سکتے ہیں، جمع کے ساتھ انہیں تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو جمعہ جو ہے، اس کو جمعہ کہتے اس لیے ہیں کہ اس کے اندر ایمان والے نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیہات ہو یا شہر ہو، اب دیکھا دیکھی یہ رواج بن گیا ہے۔ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر دیر سے آتا ہے، لیٹ آتا ہے، کوئی آدھا خطبہ گزر جانے کے بعد آتا ہے، کوئی پورا گزر جانے کے بعد آتا ہے، کوئی بالکل جب نماز کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس وقت آتا ہے۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ دیہاتوں میں شوق زیادہ ہوتا تھا، شہروں میں لوگ دیکھا دیکھی سستی کر جاتے تھے، لیکن اب اللہ ماشاء اللہ شاید مصروفیات ہیں یا کوئی دوسری وجہ ہے کہ جہاں بھی جا کے دیکھا ہے۔ میں خود آج کل ایک دیہات میں خطیب ہوں، لاہور میں واگا بارڈر والی سائڈ پہ، تو وہاں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب جمعہ ختم ہونے لگتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ساتھ والے گاؤں سے لوگ پہلے آ جاتے ہیں، بالخصوص وہ گاؤں جو ہے اس والے بالکل آخر پہ پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں کہ جمعہ والے دن باقی سارے کام چھوڑ کر جمعہ کے لیے پہنچ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے اصحاب کے ساتھ جمعہ شریف پڑھا، جمعہ شریف قائم فرمایا، اپنی ظاہری زندگی میں آپ اس پر عمل پیرا رہے، عمل فرماتے رہے۔ اور پھر اس کو مزید اگر احسن انداز کے اندر میں آپ احباب کے سامنے رکھوں کہ جمعہ شریف کتنی شان والا ہے اور کتنے مقام اور مرتبے والا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا فرمایا، رات عطا کردہ جتنی بھی ہیں ساری کی ساری شان والی ہیں، مگر دنوں میں کچھ دن ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، راتوں میں کچھ راتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ تفسیر البحر المدید کے اندر یہ موجود ہے، یہ جملے بھی موجود ہیں۔ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے۔ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے۔ وَفِي الْحَدِيثِ، اور حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے، مَن مَاتَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، جو جمعہ والے دن فوت ہو گیا، یعنی جس کی قضا آئی، جس کا وعدہ آ گیا تو دن اسے جمعے کا نصیب ہو گیا۔ جمعہ رمضان سے ہٹ کے بھی بڑی شان والا ہے، اور رمضان میں تو پھر نور نالا نور ہے کہ رمضان بھی ہو، جمعہ بھی ہو، اور بندے کو یہ نصیب ہو جائے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری لطیف احمد جلالی صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ بڑی ان کو قرآن سے محبت تھی۔ 1 سال رمضان میں ہی اللہ نے انہیں ایسی موت عطا فرمائی، جمعے کا دن تھا، حالت روزہ تھا، اعتکاف میں تھے، امامت کروا رہے تھے، پہلی رکعت کے سجدے میں اللہ نے انہیں موت عطا فرمائی۔ تو جمعے کا دن ویسے بھی بڑی شان والا ہے عام مہینوں میں، تو رمضان میں تو سبحان اللہ کتنی عظمتیں ہیں۔ مَن مَاتَ یوم الْجُمْعَةِ، جو جمعہ والے دن فوت ہو جاتا ہے، کتب اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالی لکھتا ہے اس کے لیے اجر شہید۔ جمعہ والے دن جو فوت ہو گیا، اللہ اس کا وہی درجہ لکھے گا جو اللہ اپنے رستے میں شہید ہو جانے والے کا درجہ لکھتا ہے۔ اب حالانکہ شہید نے کتنا کچھ کیا، کتنی محنت اور مشقت کی، آزمائشوں سے گزرا، جہاد کیا، قتال کیا، جان و مال کو قربان کر دیا، پھر جا کے رتبہ شہادت پہ فائز ہوا، مگر جمعہ شریف پڑھنے والا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کتب اللہ لہ اجر شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے شہید کا درجہ لکھتا ہے۔ اور وقیا فتنۃ القبر، جمعہ شریف والے دن فوت ہونے والے کو اللہ قبر کی آزمائشوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ قبر میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جمعہ شریف کا اللہ کے دربار میں یہ شرف ہے، یہ مقام ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن رخصت ہونے والے کو اپنے دربار سے خاص رحمت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جو اسی مقام کے لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الجمعہ شریف ہے، اس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے، اور بیان کرتے کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا وہ فرمان لائے، کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں بات ہوگی، نہیں تو سماعت ضرور فرمائیے۔ بخاری شریف اتنی عظمت اور شان والی کتاب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مجھ سے سوال کر لیا گیا کہ دنیا میں کون سا اچھا کام کیا ہے، تو میں اس صحیح بخاری کو اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا کہ یا اللہ میں نے تیرے حبیب علیہ السلام کے فرامین کو جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، اور 1-2 سال نہیں 16 سال لگا کے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترتیب دیا، مکمل فرمایا۔ اور اس پر مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ایک حدیث لکھی، اگلی لکھنے سے پہلے کپڑے بدلے ہیں، نیا لباس پہنا ہے، غسل کیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، پھر ایک حدیث لکھی ہے، پھر اگلی لکھی ہے، پھر اگلی لکھی ہے، اور پھر جب اس کی ابواب کی ہیڈنگ بنائی گئی، سرخیاں بنائی گئیں، جیسے یہ ہے کہ کتاب الجمعہ، آگے ہے باب فرض الجمعہ، جمعہ کے فرض ہونے کا باب۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں لکھے اور کب لکھے؟ روضہ شریف کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھ کے آپ نے یہ سرکار کے فرامین لکھے۔ مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے زیر سایہ آپ نے یہ سارے فرامین سرکار کے جمع کیے۔ تو اس میں آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ باب فرض الجمعہ، کہ جمعہ کے فرض ہونے کے باب کے لحاظ سے آپ بیان فرماتے یہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور میں قربان جاؤں اس ہستی کے نصیب پر کہ جس کے کانوں میں وہ آواز آئی جو سرکار کی زبان سے نکلی، جو سرکار کے لبوں سے نکلی۔ آج اتنی صدیاں بعد میں بھی ہم حدیث پڑھ کے بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو سرکار نے بولے ہیں، تلفظ کیا ہے، مگر ان ہستیوں کا، صحابہ کرام کے مقدر کا کیا کہنا کہ جن کے کانوں میں ڈائریکٹ وہ آواز پہنچتی رہی۔ اس لیے آپ نے بیان فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، یعنی جمعے کے دن جو غسل کرنا ہے، جو نہانا ہے، اس کے لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا۔ اور آگے اسی کے ساتھ بیان فرما دیا کہ آپ نے کہ جمعہ شریف والا جو غسل ہے اس کے اندر اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ فرمایا ایک روایت کے مطابق تو جمعہ والے دن غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اگرچہ بعض کے ہاں سنت ہے، مستحب ہے، لیکن سنت زیادہ لوگوں نے لکھا ہے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ بیان فرماتے جمعے کے غسل کی ترتیب دے کے آپ نے پھر آگے بیان فرمایا۔ اور یہ وہ ہے کہ جو ہمارے آج آنے کے لحاظ سے مختلف طبیعتیں ہیں، انداز ہے، کوئی جمعے سے وقت شروع ہوتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے، کوئی اس سے لیٹ آتا ہے، کوئی اس سے لیٹ آتا ہے، تو یہ سرکار کے سامنے سارا ماحول تھا، اس لیے آپ نے قیامت تک کے معاملات کو دیکھ کے آپ نے فرمایا۔ قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جمعہ والے دن ایک بندے نے غسل کیا، تیاری کی، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، نیت یہ ہے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے۔ فرمایا ثم راحا، غسل کیا، کپڑے بدلے، پھر جمعہ پڑھنے آ گیا۔ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدْنَةً، جمعہ شریف والے دن بر وقت اذان جب ہو گئی، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اذان ایک وہ پڑھی جاتی ہے کہ جس سے جمعے کا اعلان ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، ایک پھر خطبے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ اصل میں اذان پہلے پڑھی جاتی تھی خطبے کے ساتھ، پھر جب لوگ کثرت سے ہو گئے، نہ پہنچ سکتے تھے، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کا اضافہ فرمایا کہ تاکہ لوگ جمعے سے باخبر ہوتے رہیں، انہیں بار بار یہ صدا ملتی رہے، ان کے لیے اعلان ہوتا رہے۔ تو فرمایا جس نے جمعہ والے دن غسل کیا اور پھر بر وقت جمعہ کے لیے پہنچایا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدْنَةً، تو گویا اس نے اللہ کے دربار میں اونٹ قربان کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ اب یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پورے آگے حدیث شریف کے اندر آ رہا ہے، اور میں خلاصے کے طور پہ یہ پہلے عرض کرتا ہوں، ایک ہے بندہ انڈا قربان کرے، اگرچہ قربانی انڈے کی نہیں ہوتی، لیکن سمجھانے کے لیے ہے کہ بندہ انڈے کی قربانی کرے، پھر ایک مرغی کی قربانی کرے، پھر بندہ اس سے بڑے اور آگے بکری کی قربانی کر دے،
یا اس سے پھر آگے بڑھے تو پھر گائے کی کرے، اس سے پھر آگے بڑھے تو اونٹ۔ تو قربانیوں میں قد آور اور گوشت کے لحاظ سے کثرت میں ایک عربوں کے ہاں اونٹ کو بڑی شان دی جاتی تھی، اس لیے مثال دے کے سرکار نے فرمایا جو بر وقت جمعے کے لیے آ گیا تو گویا یہ ہے اس نے اللہ کے دربار میں اونٹ جتنی قربانی کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ ثواب اس نے حاصل کر لیا۔ ساتھ ہی فرمایا من راحا فی الساعۃ الثانیہ، جو اس سے بعد آیا، 10 منٹ ٹھہر کے آ گیا، کوئی 15 منٹ ٹھہر کے آ گیا، یا اس سے بعد میں آیا، تو فرمایا جو اس سے بعد میں آنے والا ہے، فرمایا کانما قربا بقرۃ، تو گویا اس نے اللہ کے دربار میں گائے قربان کرنے جتنا ثواب لیا۔ یعنی اس سے وہ تھوڑا سا نیچے آ گیا، ساعت ثانیہ میں آ گیا، تھوڑا سا ہی بعد میں آیا، تو اس کے ثواب میں اتنا فرق آ گیا۔ آگے ساتھ ہی فرما دیا من راحا فی الساعۃ الثالثہ، اس سے مزید لیٹ ہو گیا، یعنی اس سے بھی اگلی گھڑیوں میں آیا، تو فرمایا وہ کیا ہے، فکانما قربا کبشن، تو گویا اس نے مینڈھے، جس کو ہم اپنی زبان میں دمبا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یا جس کو اور آسان کریں تو یہ ہے کہ جو بھیڑ کا آگے بچہ ہوتا ہے جس کو چھترا بولتے ہیں، تو فرمایا جو اس سے بھی لیٹ آیا اس نے پھر اتنا ہی ثواب لیا جتنا کہ وہ قربان کرنے والا لیتا ہے۔ آگے پھر فرمایا من راحا، کہ جو اس سے بھی لیٹ آیا، فی الساعۃ الرابعہ فکانما قربا دجاجہ، گویا اس نے مرغی قربان کرنے جتنا ثواب لیا۔ اور جو اس سے بھی لیٹ آیا من راحا فی الساعۃ الخامسہ فکانما قربا بیضا، اس نے انڈا قربان کرنے جتنا ثواب لیا۔ اب یہ سارے درجے سرکار نے باقاعدہ بیان فرما دیے، تو اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جمعہ ہر مہینے میں شان والا ہے، سال کوئی ہو، ماحول کوئی ہو، موسم کوئی ہو، جمعہ بڑی عظمتوں اور شان والا ہے۔ تو رمضان کے اندر تو پھر آپ ویسے ہی سمجھتے ہیں، یہ بات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نفل فرضوں جیسا ثواب دیتا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں جیسا ثواب دیتا ہے۔ تو اس لیے گزارش کروں گا بر وقت تیاری کر کے مسجد کے اندر پہنچا کریں، ہمیشہ کے لیے اپنی عادت بنائیں کہ ہفتے بعد ہمیں ایک ایسا موقع نصیب ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر ہم سیکھنے کا ذوق رکھتے ہوں۔ تو اس لیے بر وقت اپنے کام کاج مکمل کر کے جمعہ شریف کے لیے پہنچ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر بہت زیادہ رحمتوں اور عظمتوں کا یہ حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل جمعہ شریف کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج پہلا جمعہ شریف ہے ماہ مقدس کا، اس لیے اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اپنے معاملات کے اندر بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے لحاظ سے ہم ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔